آداب عرض ہے ناظرین، میں آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں روبی اردو نیوز۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے اہم خبروں پر۔ ماہ محرم الحرام اور ایام عاشورہ کے موقع پر پرانے شہر کے عاشور خانوں میں ماتمی مجالس کے انعقاد کے سلسلے میں کیے جا رہے انتظامات کا مجلسی قائدین نے لیا جائزہ۔ سعید آباد میں نالے پر قائم غیر قانونی تجاوزات کے خلاف ہائیڈرا کی انہدامی کارروائی۔ مجلس اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں میں جاری ترقیاتی کاموں اور عوامی فلاح و بہبود کے کاموں میں ہے مصروف۔ دونڈیگل کے علاقے مالم پیٹ میں پیش آئے سڑک حادثے میں کمسین اسکولی لڑکی کی ہوئی موت، متعلقہ پولیس نے کی ضابطے کی کارروائی۔ سینئر صحافی سید وحید قادری کا انتقال۔ اردو، تیلگو اور انگریزی صحافیوں کے علاوہ مختلف جرنلسٹ یونینوں نے مرحوم کی صحافتی خدمات کو پیش کیا خراج۔ ناظرین، نیوز کی دیگر خبروں پر تفصیلی نظر ڈالیں گے۔ تلنگانہ کونسل برائے اعلیٰ تعلیم کے چیئرمین پروفیسر وی بالا کشور ریڈی نے جمعے کی دوپہر بی ٹیک کورس میں داخلوں سے متعلق ای پی سیٹ ویب کاؤنسلنگ کا تفصیلی شیڈول جاری کیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ کاؤنسلنگ پچھلے سال کی فیس ڈھانچے کے مطابق ہی ہوگی۔ اس سال 3 مرحلوں میں بی ٹیک نشستیں بھری جائیں گی۔ سرٹیفکیٹس کی تصدیق کے لیے سلاٹ بکنگ 28 جون تا 7 جولائی رکھی گئی ہے۔ ریاست تلنگانہ ورنگل کے ایم جی ایم ہاسپٹل میں جمعے کی صبح مرد و حضرات کے سرجیکل وارڈ میں چھت کا پلاسٹر اچانک گر پڑا۔ خوش قسمتی سے اس وقت وہاں کوئی مریض یا عملہ موجود نہیں تھا، جس کی وجہ سے ایک بڑا حادثہ ٹل گیا۔ ذرائع کے مطابق ہاسپٹل کی سرجیکل وارڈ کی عمارت پوری طرح بوسیدہ ہو چکی ہے۔ اس سے قبل بھی اس وارڈ میں باتھ رومز کی چھت سے پلستر گرنے کے باعث کئی مریض زخمی ہو چکے ہیں۔ اس وارڈ سے متصل سرجیکل شعبے کے سربراہ کے کمرے میں اس وقت طبی طلباء کو لیکچر دیا جا رہا تھا جب یہ واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے نے ہاسپٹل کی خستہ حال عمارت کی طرف حکام کی توجہ مبذول کر دی ہے اور فوری مرمت کی ضرورت پر زور دیا جا رہا ہے۔ تلنگانہ میں 10ویں جماعت کے ایڈوانس سپلیمنٹری امتحانات کے نتائج جمعے کی دوپہر جاری کیے گئے۔ یہ امتحانات 3 جون سے 13 جون تک منعقد ہوئے تھے۔ ریاست بھر سے 42,832 طلباء نے درخواست دی تھی، جن میں سے 38,741 طلباء امتحان میں شریک ہوئے۔ حکام کے مطابق ان امتحانات میں 24,415 طلباء کامیاب ہوئے، جس سے کامیابی کی شرح 73.35% رہی۔ طلباء اپنا رول نمبر درج کر کے آن لائن نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ JNTU یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس پروٹیکشن فورم کے طلباء نے CM ریونت ریڈی کو ایک کھلا مکتوب لکھا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ تمام نجی انجینئرنگ کالجوں کا دوبارہ معائنہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ معائنے الحاق شدہ یونیورسٹیوں کے زیر اہتمام کروائے جائیں۔ انہوں نے درخواست کی کہ فیس کے تعین سے متعلق فیس فکسیشن کمیٹی کی رپورٹس کو پبلک ڈومین میں رکھا جائے تاکہ وہ تمام لوگوں تک پہنچ سکے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ داخلہ فیس ریگولیٹری کمیٹی یونیورسٹی سے گزشتہ 3 سالوں کی FFC رپورٹس جمع کرے اور فی الحال جمع کردہ تفصیلات سے ان کا موازنہ کیا جائے۔ طلباء نے واضح کیا کہ اگر کوئی تضاد ہے تو غلط معلومات دینے والے کالجوں کے خلاف کارروائی کی جائے اور انہیں اس سال داخلوں کا عمل پورا کرنے کی اجازت نہ دی جائے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ پر زور دیا کہ وہ طلباء کے مستقبل کے لیے درست فیصلے کریں۔
రిపోర్ట్లను వెంటనే పబ్లిక్ డొమైన్ లో ఉంచాలి, పబ్లిక్ డొమైన్ లో ఉంచాలి, పబ్లిక్ డొమైన్ లో ఉంచాలి. ఎఫ్ఎఫ్సి కమిటీల రిపోర్ట్లను వెంటనే పబ్లిక్ డొమైన్ లో ఉంచాలి, పబ్లిక్ డొమైన్ లో ఉంచాలి. పెంచొద్దు ఇంజనీరింగ్ కళాశాల ఫీజులను వెంటనే పెంచొద్దు, పెంచొద్దు, పెంచొద్దు ఇంజనీరింగ్ కళాశాల ఫీజులను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పెంచొద్దు, పెంచొద్దు. We won't Justice, we won't justice. బహిర్గతం చేయాలి ఎఫ్ఎఫ్సి కమిటీల రిపోర్ట్లను వెంటనే బహిర్గతం చేయాలి, బహిర్గతం చేయాలి, బహిర్గతం చేయాలి ఎఫ్ఎఫ్సి కమిటీల రిపోర్ట్లను వెంటనే బహిర్గతం చేయాలి, బహిర్గతం చేయాలి, బహిర్గతం చేయాలి ఎఫ్ఎఫ్సి కమిటీల రిపోర్ట్లను వెంటనే బహిర్గతం చేయాలి, బహిర్గతం చేయాలి, బహిర్గతం చేయాలి ఎఫ్ఎఫ్సి కమిటీ రిపోర్ట్లను వెంటనే బహిర్గతం చేయాలి, కళాశాలలను వెంటనే రీఇన్స్పెక్షన్ చేయాలి, రీఇన్స్పెక్షన్ చేయాలి, రీఇన్స్పెక్షన్ చేయాలి ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలను వెంటనే రీఇన్స్పెక్షన్ చేయాలి, రీఇన్స్పెక్షన్ చేయాలి, రద్దు చేయాలి తప్పుడు ధ్రువపత్రాలను సమర్పించిన ఇంజనీరింగ్ కళాశాల అనుమతులను వెంటనే రద్దు చేయాలి, రద్దు చేయాలి, రద్దు చేయాలి తప్పుడు ధ్రువపత్రాలు సమర్పించిన ఇంజనీరింగ్ కళాశాల అనుమతులను వెంటనే రద్దు చేయాలి, రద్దు చేయాలి, పత్రాలు సమర్పించిన ఇంజనీరింగ్ కళాశాల అనుమతులను వెంటనే రద్దు చేయాలి, రద్దు చేయాలి. రీఇన్స్పెక్షన్ చేయాలి. वज़ीर-ए-आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी 28 जून हफ्ते को गच्चीबौली में तामील किए गए शिल्पा लेआउट फेज़ 2 फ्लाईओवर का इफ्तिताह अमल में लाएंगे। आईटी कॉरिडोर में ट्रैफिक के बहाव को आसान बनाने के लिए मज़कूरा फ्लाईओवर तामील किया गया है। इस फ्लाईओवर की तामीली लागत 178 करोड़ रुपये बताई गई है, जबकि इसकी लंबाई 1.2 किलोमीटर और चौड़ाई 24 मीटर है। इस फ्लाईओवर में 6 लेन दी गई हैं और ये प्रोजेक्ट SRDP फंड से बनाया गया है। जीएचएमसी में खिदमात अंजाम देने वाले आउटसोर्सिंग मुलाजमीन ने जीएचएमसी कमिश्नर दफ्तर के रूबरू एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म करते हुए देरीना मसाइल को हल करने का मुतालबा किया। उनके मुतालबात में पिछले 3 माह की तनख्वाहों की अदायगी के अलावा CTO श्रीनिवास के ख़िलाफ़ एक्शन लेना व दीगर शामिल हैं। मज़कूरा एहतजाजियों ने कमिश्नर ऑफिस के बाबुल दाखिले के रूबरू बैठकर एहतजाज किया।
నేను ఆకుల శ్రీనివాస్ జిహెచ్ఎంసీ జేఏసీ కన్వీనర్ను. గతంలో 814 మంది గతంలో 814 మందిని ఈబీడీఎంకు జిహెచ్ఎంసీ నుండి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం జరిగింది. వాళ్ళ నుండి 400 మందిని మళ్ళీ తిరిగి అడ్రా నుండి జిహెచ్ఎంసీకి తీసుకురావడం జరిగింది. వాళ్ళలో 120 మంది డ్రైవర్లు, క్లీనర్లు వాళ్ళందరినీ ఉద్యోగాలలో తీసుకోవడం జరిగింది. ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి 300 మందిని ఉద్యోగంలోకి మాత్రమే తీసుకున్నారు. వాళ్ళకు 4 నెలల నుండి శాలరీ లేదు. శాలరీ లేకపోవడం మూలంగా వాళ్ళ కుటుంబాలు గడిచే పరిస్థితి లేదు. ఒక్కొక్కరికి ఇల్లు కిరాయిలు, పిల్లల ఫీజులు, ఒకరైతే ఆత్మహత్యనే చేసుకున్నారు. ఈ పరిస్థితులలో వీళ్ళందరూ చావుకు కారణమయ్యే పరిస్థితి ఉంది. దీనికి కారణము ముఖ్యంగా జిహెచ్ఎంసీ అడిషనల్ కమిషనర్ రఘుప్రసాద్ గారు, సిటిఓ గారు వీళ్ళిద్దరిపై మరి చర్య తీసుకోవాలి. అదేవిధంగా జిహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ గారి ఆదేశాలు వీరు ఎందుకు పాటించట్లేదని చెప్పి మీడియా పరంగా మేము క్వశ్చన్ చేస్తున్నాము. ఏమంటే వీళ్ళ జీతాలు వేసే వరకు మేము ఇక్కడి నుంచి కదలమని చెప్పి మీడియా ద్వారా అధికారులందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. सीनियर सहाफ़ी जनाब सैयद ख़ादिर मोहिउद्दीन वहीद क़ादरी नबीरा हज़रत सैयद ज़र्द अली शाह रहमतुल्लाह अलैह महाजिर मक्की का जुमे की अलसुबह इंतकाल हो गया। नमाज जनाजा बाद नमाज जुमा मस्जिद अहाते हज़रत सैयद मूसा क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह पुराना पुल में अदा की गई और तदफीन अहाते दरगाह शरीफ दर फैज़-ए-आम छत्ता बाज़ार में अंजाम पाई। उनके इंतकाल पर उर्दू, तेलुगु और अंग्रेज़ी सहाफ़ियों के अलावा मुख्तलिफ़ जर्नलिस्ट यूनियनों ने भी गहरे रंजो-गम का इजहार करते हुए मरहूम के अहल खाना से ताज़ियत की है और उनकी सहाफ़ती खिदमात को ख़राज अक़ीदत पेश किया है। पसमंदागान में अहलिया के अलावा एक फ़र्जंद शामिल है। मरहूम सैयद वहीद क़ादरी सीनियर सब एडिटर सियासत सैयद खालिद क़ादरी के ब्रादर थे। जनाब सैयद वहीद क़ादरी ने रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा, रोज़नामा रहनुमाए दक्कन और दी फ्रीडम प्रेस इंग्लिश डेली में खिदमत अंजाम दी, जबकि पिछले 12 साल से वो हैदराबाद के पहले उर्दू न्यूज़ चैनल रूबी चैनल में बहैसियत रिपोर्टर व सब एडिटर खिदमत अंजाम दे रहे थे। वो आखिरी दम तक रूबी चैनल से जुड़े रहे। रूबी चैनल के तमाम स्टाफ और आकीन ने उनकी सहाफ़ती खिदमत को खराज पेश किया और उनके अफराद ख़ानदान से इजहार ताज़ियत भी किया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में तरक्याती कामों की तकमील और अवामी फलाह व बहबूद के कामों में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत बहादुरपुरा MLA मोहम्मद मुबीन ने पार्टी के कॉरपोरेटर अब्दुल हन्नान के हमरा DCP साउथ ईस्ट जोन S चैतन्य कुमार से मुलाकात की और फलकनुमा ब्रिज पर मुसलसल ट्रैफिक जाम के मसले को हल करने के सिलसिले में नुमाइंदगी की। मजलिसी रुकन असम्बली ने बताया कि इस इलाके में रेलवे स्टेशन के अलावा कई तालीमी इदारे होने की वजह से ट्रैफिक बहाव में मुश्किल हो रही है। उन्होंने इस मसले की आजिलाना यकसुई पर जोर दिया। माह मुहर्रमुल हराम और अय्याम आशूरा के मौके पर पुराने शहर के आशूर खानों में मातमी मजालिस के इनेकाद के सिलसिले में इंतजाम जारी हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी अरकान असम्बली पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों का दौरा करते हुए इंतजामात और तरक्याती कामों का जायज़ा ले रहे हैं। रुकन असम्बली हल्के चारमीनार मीर जुल्फ़िकार अली और MLC रियाजुल हसन आफंदी ने तारीख़ी आशूर खाना अज़ा खान ज़हरा में बेहतर रोशनी के इंतजाम के तहत लाइट्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। रुकन असम्बली ने हल्के चारमीनार में माह मुहर्रम के लिए मंजूर करदा तामीरी कामों का भी जायज़ा लिया। रुकन असम्बली चारमीनार मीर जुल्फ़िकार अली ने पुरानी हवेली में जारी CC रोड के तामीरी काम का भी जायज़ा लिया। उन्होंने याक़ूतपुरे में शेख फैज़ की कमान से गंगा नगर तक CC रोड के तामीरी कामों के ज़िमन में जारी सरगर्मियों के सिलसिले में ठेकेदारों को कामों की जल्द तकमील की हिदायत भी दी।
الحاج بارک سعودی نے صاحب صدر مجلس اتحاد المسلمین جناب الحاج اکبر الدین اویسی صاحب کی نگرانی میں آج خانہ ہزارہ میں لائٹس لگائے گئے ہیں، ایلومینیشن کیا گیا ہے محرم کے تعلق سے، کیونکہ شہدائے کربلا کا غم تا قیامت تک ساری دنیا کو یاد رکھے گا، اور اس غم کے سامنے دنیائی غم کچھ بھی نہیں ہے، اور مجلس اتحاد المسلمین ہمیشہ امام حسین رحمہ کی محبت میں یہ کام کرتے ہوئے آئی ہے، کرتے رہے گی، تا قیامت تک کرتے رہے گی۔ مجلس اتحاد المسلمین ہمیشہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنے زائرین دوران محرم میں یہاں پر آتے ہیں ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، جس کے لیے علی جناب ریاض الحسن افندی صاحب کو ذمہ داری دی گئی ہے، مرچی صاحب کو، انہوں نے پوری ذمہ داری بخوبی نبھا رہے ہیں۔ نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی ہدایت پر الحمدللہ آج پچھلے سال 7 کروڑ روپے سینکشن ہوئے تھے محرم کے کاموں کے لیے، وہ کام مکمل ہو گئے۔ اب کی مرتبہ 10 کروڑ 17 لاکھ روپے مجلس اتحاد المسلمین صدر محترم کی نمائندگی کے اوپر سینکشن ہوئے، جس میں ریاض الحسن افندی صاحب کی کافی کوشش رہی ہے، اور ان تمام 10 کروڑ سے ہم کام کروائیں گے۔ اس لیے ہم یہ کرواتے ہیں کہ ہم شہدائے کربلا کی محبت میں ہم یہ کام کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، ہمارا ایمان بھی ہے، ہم کام کریں گے انشاءاللہ۔ دونڈیگل کے علاقے معلم پیٹ میں پیش آئے سڑک حادثے میں کمسن اسکولی لڑکے کی موت ہو گئی۔ اسکوٹی گاڑی کے ٹپر سے ٹکرانے کے باعث یہ حادثہ پیش آیا۔ بتایا جاتا ہے کہ مہلوک کمسن اسکولی لڑکا اپنی ماں کے ساتھ اسکوٹی پر اسکول جا رہا تھا کہ راستے میں اسکوٹی ٹپر سے ٹکرا گئی اور لڑکا سڑک پر گر گیا اور ٹپر نے لڑکے کو کچل دیا۔ ٹپر سے ٹکرانے اور سڑک پر گرنے کے بعد ماں نے اٹھ کر سب سے پہلے اپنے لڑکے کو اٹھانا چاہا، لیکن لڑکے کا جسم خاص طور پر سر کچلا جا چکا تھا۔ یہ دیکھ کر ہیبت زدہ ماں چیخنے چلانے لگی۔ اس حادثے میں اس روٹ پر ٹریفک جام ہو گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے جانچ شروع کر دی ہے۔ حیدرآباد اور اس کے اطراف و اکناف میں ہیڈرا کی جانب سے غیر قانونی تعمیرات کے خلاف نظامی کارروائیاں جاری ہے۔ ہیڈرا کے حکام نے آج جمعے کو سعید آباد میں نالے پر قائم غیر قانونی تجاوزات کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے نظامی کارروائی انجام دی۔ حکام نے کہا ہے کہ شدید بارش کے دوران سیلابی صورتحال سے بچنے کے لیے سعید آباد کے کشنا نگر علاقے میں ڈرینیج لائنوں پر تعمیر شدہ غیر قانونی ڈھانچوں کو مسمار کیا جا رہا ہے۔ انہدامی کارروائی کے موقع پر پولیس اہلکار بھی علاقے میں تعینات تھے۔ చేయించుకునేది కూడా లేదు. ఆ ఊపర్ ల్యాండ్
محکمہ موسمیات نے حیدرآباد سمیت تلنگانہ بھر میں اگلے 3 دنوں یعنی 30 جون تک گرج چمک کے ساتھ بھاری بارش کا انتباہ جاری کیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے ریاست کے مختلف اضلاع میں آسمانی بجلی گرنے، آندھی اور تیز بارش کی وارننگ جاری کی ہے۔ محکمے نے 30 جون تک کے لیے وارننگ جاری کی ہے۔ متوقع طوفانی بارش، آسمانی بجلی کے گرنے اور ژالہ باری کے پیش نظر محکمے نے یلو الرٹ بھی جاری کیا ہے۔ موسمی حالات کے پیش نظر آنے والے دنوں میں تلنگانہ کے مختلف اضلاع میں درجہ حرارت میں کمی کا بھی امکان ہے۔ تلنگانہ میڈیکل اینڈ ہیلتھ سروسز ریکروٹمنٹ بورڈ نے محکمہ صحت میں تقررات کے لیے 2 علیحدہ اعلامیہ جاری کیے ہیں، جن کے تحت مجموعی طور پر 52 جائیدادوں پر بھرتی کی جائے گی۔ بورڈ حکام نے کہا ہے کہ ان تقررات میں 48 جائیدادیں ڈینٹل اسسٹنٹ سرجنز کے لیے مختص کی گئی ہیں، جبکہ 4 بھرتیاں اسپیج پیتھولوجسٹ کے لیے ہیں، جبکہ اسپیج پیتھولوجسٹ کے لیے آن لائن درخواستیں 12 جولائی سے 25 جولائی تک قبول کی جائیں گی۔ ڈینٹل اسسٹنٹ سرجن کی جائیدادوں کے لیے درخواستوں کا عمل 14 جولائی سے شروع ہوگا اور 25 جولائی تک جاری رہے گا۔ ابراہیم پٹنم میں ہوئے ایک سڑک حادثے میں ایک شخص کی موت واقع ہوئی۔ تفصیلات کے مطابق کونگرا کلا میں واقع کلکٹریٹ چوراہے پر ایک ریڈی مکس کنکریٹ کمپنی لاری سے ایک بائک ٹکرا گئی، جس کے دوران بائک پر سوار 35 سالہ نوجوان مہندر متوطن گنگل ولیج فوت ہو گیا۔ اطلاع ملتے ہی متعلقہ پولیس مقام حادثے پر پہنچی اور ضابطے کی کارروائی انجام دی گئی۔ دوملگڑا پولیس نے چوری کے معاملے میں ملوث 2 افراد کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے صرف 2 گھنٹوں کے اندر ملزمین کے قبضے سے 17 لاکھ روپے کی چوری کی نقد رقم برآمد کر لی۔ گرفتار شدہ ملزمان کی شناخت موسارام باغ کا رہائشی 21 سالہ جتن راج یادو اور ملک پیٹ کا رہائشی 18 سالہ ایس ابھیشیک کے طور پر کی ہے۔ پولیس نے کہا ہے کہ آنند نگر کے رہائشی اور چٹ فنڈ کاروباری گوپال تاپڑیا کی شکایت پر پولیس نے چٹ فنڈ ملازم کے قبضے سے چوری کردہ 17 لاکھ روپے کی رقم محض 2 گھنٹوں میں برآمد کر لی۔ مان بھاونا چٹ فنڈ پرائیویٹ لمیٹیڈ کی شاخیں ایبٹس اور رانی گنج میں واقع ہیں۔ جتن گزشتہ 6 ماہ سے اس چٹ فنڈ کے لیے بطور کلیکشن بوائے کام کر رہا تھا۔ 25 جون کو جتن کو پنکج اگروال سے رقم لینے کے لیے جوبلی سے روانہ کیا گیا۔ رقم لینے کے بعد واپسی کے دوران وہ بائک سے گر پڑا۔ اس بہانے جتن نے نقدی کی چوری کی جھوٹی کہانی بنائی۔ پہلے وہ علاج کے لیے گاندھی ہاسپٹل پہنچا۔ رقم چوری کی شکایت درج کروانے کے لیے پولیس اسٹیشن بھی گیا۔ تاہم CCTV فوٹیج اور پوچھ تاچھ کے دوران اس نے اعتراف کیا کہ رقمی بیگ اس کے گھر میں موجود ہے۔ پولیس نے جتن اور اس کے ساتھی ابھیلاش کے گھر سے چوری کردہ رقم برآمد کر لی۔ آخر میں دیکھتے ہیں سرخیاں ایک بار پھر۔ ماہ محرم الحرام اور ایام عاشوراء کے موقع پر پرانے شہر کے عاشور خانوں میں ماتمی مجالس کے انعقاد کے سلسلے میں کیے جا رہے انتظامات کا مجلسی قائدین نے لیا جائزہ۔ سعید آباد میں نالے پر قائم غیر قانونی تجاوزات کے خلاف ہائیڈرا کی انہدامی کارروائی۔ مجلسی اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں میں جاری ترقیاتی کاموں اور عوامی فلاح و بہبود کے کاموں میں ہے مصروف۔
دونڈیگل کے علاقے مالم پیٹ میں پیش آئے سڑک حادثے میں کمسین اسکولی لڑکے کی ہوئی موت، متعلقہ پولیس نے کی ضابطے کی کارروائی۔ سینئر صحافی سید وحید قادری کا انتقال، اردو، تیلگو اور انگریزی صحافیوں کے علاوہ مختلف جرنلسٹ یونینوں نے مرحوم کی صحافتی خدمات کو پیش کیا خراج۔ اسی کے ساتھ روبی نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ ریاستی، قومی اور بین الاقوامی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے روبی نیوز۔